میں شامل ہو. تو رشتہ داری نبی سے نہیں، مرکز سیدہ ہے، اہل بیت کا تعارف سیدہ ہے. فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے اپیل کروں گا، شیعہ ہو اپنے گھروں سے حدیث قصا کو نہ جانے دینا. جس گھر سے حدیث قصا چلے جائے وہاں سے برکت چلی جاتی. اپنے گھروں میں حدیث قصا کو ضرور رکھنا، صرف رکھنا ہی نہ، حدیث قصا کی تلاوت معمول میں بنا لو تاکہ باتیں نماز میں شامل کرنا. اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹیوں کو کہو حدیث قصا کو زبانی یاد کریں. بیٹی بچپن میں حدیث قصا زبانی یاد کر لے، جب اگلے گھر میں جائے گی، کیونکہ رزق ہوتا ہے عورت کے مقدر کا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، بیٹی کو معمول کی تعلیم دلواؤ، اس نے تو اگلے گھر جانا. گھر میں بیٹی پلے تو یہ سوچ کے پالنا بیٹی نہیں پل رہی، ایک نسل پل رہی ہے، ایک خاندان پل رہا ہے تمہارے. حدیث قصا کو اپنے گھر سے نہ جانے دینا. اور میں زندہ ذہنوں سے زندہ اپیل کروں گا، نوجوان میرا ساتھ دیں گے، میں زیادہ دور کوئی 50-100 سال پیچھے نہیں، 15-20 سال پیچھے چلے جائیں. ہمارے گھروں میں کوئی مصیبتیں آتی، ہماری مائیں معجزے پڑھتی. میں بات مشکل تو نہیں کر رہا، مولا کے نام کی نیازیں دیتے، مصیبت دروازے سے واپس چلی جاتی. اب گھروں میں نحوستیں، پریشانیاں، صرف کس وجہ سے؟ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جو حصہ تھی روحانیت کا. حدیث قصا کو کبھی اپنے گھر سے نہ جانے دیں. حدیث قصا میں آج کے ماڈرن دور کے شیعوں نے تھوڑی آسانی اور پیدا کر لی. حدیث قصا کی جگہ دعائے کمیل پڑھوا دی جاتی. میں دعائے کمیل کا منکر نہیں، لیکن حدیث قصا کا اور دعائے کمیل کا موازنہ بنتا ہی نہیں. مثلا اگر کوئی شیعہ یہ سوچ کے شب جمعہ کہے کہ حدیث قصا سے بہتر ہے دعائے کمیل پڑھ لوں، تو وہ غلط رائے رکھتا ہے. بے شک دعائے کمیل پڑھے، لیکن حدیث قصا کا انکار نہ کرے. حدیث قصا اور ہے، دعائے کمیل اور. دعائے کمیل علی کی تعلیمات ہیں، علی کے حالات نہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ سکے. دعائے کمیل میں علی نے کمیل کو بتایا ہے کہ کمیل اگر گناہگار اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہے اور گناہوں سے شرمندہ ہو تو ان نفسوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. یعنی کہ دعائے کمیل میں حدیث قصا میں یہ فرق ہے. دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث قصا میں اللہ نے بتایا ہے کہ بچپن سے گفتگو کیسے. حدیث قصا بسم اللہ صلی اللہ، دعائے کمیل اور. جو قریب بیٹھے ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. دعائے کمیل میں حدیث قصا میں زمین آسمان کا فرق. دعائے کمیل میں اور حدیث قصا میں زمین آسمان کا فرق. وہ فرق میں آپ کے سامنے ایک جملے میں پڑھ دیتا ہوں. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطیاں بخش دے، مجھے قبر سے بچا لے، مجھے عذاب سے بچا لے. دعائے کمیل میں بندہ منتیں کر رہا ہے. حدیث قصا میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے، رحمت بھی لے گیا ہے، مغفرت بھی پا گیا. وہاں منتیں، یہاں وعدہ. اور یہ بات یاد رکھیے گا میری قوم کا نوجوان، حدیث قصا قصہ نہیں، کہانی نہیں. حدیث قصا 14 کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے معصومین نے اتنا پڑھنے کے لیے حکم دیا. بے اولاد ہو پڑھو صاحب اولاد ہو جاؤ گے، بے روزگار ہو پڑھو عزت والا روزگار ملے گا، بیمار ہو پڑھو شفا مل جائے گی. ہر چیز کا حل حدیث قصا میں کیوں رکھا؟ اس کا مطلب یہ قصہ یا کہانی نہیں، یہ 14 کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے ممبر آل محمد پہ مشکل موضوعات کو نبھانے کی، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. میں مشکل ترین موضوع پڑھنے لگا ہوں، حدیث قصا کے راز. تھوڑی زحمتیں آپ کا فرمائیں گے، تھوڑی سماعت، بے شک داد نہ دیجئے گا
اتنا متوجہ رہیے کہ جو پہنچاؤں اسے وصول ضرور کی. حدیث قصہ ہے 14 کے رازوں میں سے ایک راز. حدیث قصہ کی سب سے اہم فضیلت دیکھیں, اسے اس صحابی نے روایت کیا ہے جس نے 5 اماموں کی خدمت کی ہے. جابر بن عبداللہ الانصاری وہ صحابی ہے جس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو پہنچایا ہے. نبی نے جابر سے کہا تھا کہ منبر پہ جب میرے اولاد میں سے ایک بیٹا دیکھے جس کا نام میرے نام جیسا ہو, اسے میرا سلام کہنا. اس نے 5ویں امام کو پہلے معصوم کا سلام دیا ہے, یعنی کہ راوی بڑا بہترین ہے. اور ویسے بھی مذہب اہل بیت میں جھوٹا راوی نہیں ہوتا. ہم بڑے مضبوط دلائل والے لوگ ہیں. ہم معصوم کی روایت بھی کسی صحابی سے لیں تو ہم علم الرجال میں جا کے اس صحابی کا شجرہ دیکھتے ہیں, کس کا بیٹا ہے, کس قبیلے سے ہے, کتنی روایات اس نے مروی ہیں اس سے, کتنا سچا تھا. اتنے ہم حساس ہیں مذہب کے معاملے میں. جابر نے روایت کی اور کیا کہا کہ میں نے شہزادی سے سنا کہ بی بی کہتی ہیں کہ ایک دن نبی میرے گھر آئے. میں حدیث قصہ پڑھنے لگا ہوں, ہلکا سا بھی ترجمے میں ہیر پھیر ہو تو اٹھ کے ٹوک دینا. نبی نے میرے گھر میں آ کے کہا کالا انی آجدو فی بدنی ذوفا. نبی نے آ کے کہا فاطمہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اب یہاں پہ کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کرے کہ نبی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ زہرا میں بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں, بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ مذہب آل محمد میں نبی بیمار نہیں ہوتا. میں ایک ایک لفظ دلیل کے ساتھ کروں. مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہوتا. مذہب اہل بیت میں نبی کے سینے کا آپریشن نہیں ہوتا. مذہب اہل بیت میں نبی کو بخار میں ہذیان نہیں ہوتا. کیونکہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے جسم میں اعتدال نہ رہنا, توازن کا قائم نہ رہنا, کسی چیز کا بڑھ جانا, کسی کا کم ہو جانا, اسے بیماری کہتے ہیں. جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. دلیل اچھی لگے تو بولتے جائیے گا. دوسری دلیل, بیماری نقص ہے, معصوم میں ہوتا نہیں. معصوم کامل ہوتا ہے, معصوم میں نقص آ نہیں سکتا. اب جو نبی نے جملہ آ کے کہا اگر جملہ آپ کے قلوب کو چھوئے اور دلوں میں گھر کر جائے پھر بے شک زبان سے اتنا بول دیجئے گا کہ مجھے یقین ہو جائے یہ لفظ آپ کے سینے میں اتر گیا ہے. نبی نے آگے یہ نہیں کہا کہ زہرا میں بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی نے کہا زہرا نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے. نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اور پھر علاج بھی خود بتایا, ایتین بالکسائل یمانی. نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے, مجھے اپنی چادر دے. روزانہ پڑھتے ہو تم حدیث کے ساتھ, لاکھوں دفعہ سنی ہے تم نے حدیث کے ساتھ. میں تو صرف راز پڑھنے لگا ہوں. مجھے اپنی چادر اڑا. منبر آل محمد پہ دلیل دینے لگا. میرے پاس یہ اپنا ذاتی رومال, میں اسے پسینہ صاف کر کے اسے جیب میں رکھوں. جیب میں رکھے کو بھائی جان مجھے اپنا رومال دیجئے گا. آپ پوچھیں گے نہیں, سوچیں گے ضرور کہ جب اس کے پاس اپنا تھا, مرضی ہے آپ کی, تھکا ہوا میں پریشان آپ ہو گئے, جب اس کے پاس اپنا تھا اس نے مانگا کیوں؟ نبی کے جسم پہ تھی 2 چادریں, ایک عبا کی صورت میں, ایک امامے کی صورت میں. جو بندہ ابھی بھی چپ ہے, کملی والا کہہ رہا ہے کہ زہرا مجھے چادر دے. جس کے بدن پہ 2 چادریں تھی اس نے زہرا سے چادر مانگی تھی. فرمایا زہرا مجھے اپنی چادر اڑا لے. بی بی نے چادر تطہیر کا پلو اٹھایا, پوری نبوت کو چادر کے نیچے لیا. نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں, اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ. زہرا مجھے اپنی چادر اڑا. بی بی نے اپنی چادر نبی کو دی. نبی آ گئے چادر کے نیچے,
ایسا یہ حدیث ہے کہ غلط تو نہیں پڑھ رہا. نبی آئے چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد ایک شہزادہ صحن عصمت میں آیا. صحن عصمت میں آتے ہی اس نے سونگھا. کالا انی اشم اندک راحتن طیبہ کأنہا راحت جد رسول اللہ. اما کہیں سے نانے کی خوشبو آ رہی ہے. نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی. آپ چپ ہو گئے, یہی وجہ تھی ہجرت کی رات بستر پہ علی سلایا. کیونکہ نبوت اور امامت کے بدن سے وہی خوشبو ہے, ان کی خوشبو ایک ہوتی ہے, اس لیے بستر پہ علی سلایا. ورنہ کافر خوشبو کو سونگتے ہوئے نبی کے پیچھے چلے جاتے, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ خوشبو ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے آ رہی ہے. نبوت اور امامت کی خوشبو ایک ہے. فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے نانا. ایسا ہی ہے. بی بی نے بتایا. امام حسن نے پوچھا کہ نانا کہاں ہے, مجھے خوشبو آ رہی ہے. اگر میرا پڑھا لکھا مجمع میرا ساتھ دے تو یہ وہی حسن ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہے. رسول مسجد سے گھر آتے, بی بی وحی کی باتیں بتاتی. رسول فرماتے زہرا مجھ سے پہلے گھر آتا کوئی نہیں, یہ تجھے کون بتاتا ہے کہ یہ وحی آئی ہے؟ فرمایا ابھی وحی آتی نہیں, یا میری گود میں بیٹھا حسن مجھے وہاں سے پڑھ کے سناتا ہے جو وہاں پڑھ سکتا تھا. میں نے وعدہ کیا میں راز پڑھ رہا ہوں. وہ پوچھ رہا ہے کہ اماں نانا کہاں ہے. بی بی نے اشارہ کیا وہ چادر کے نیچے ہے نانا. امام حسن چادر کے قریب گئے, سلام کیا. چادر کے نیچے سلام کا جواب آیا. فرمایا اجازت ہے اتعذن لی ادخل معک تحت الکساء, اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ نبی نے چادر کا پلو اٹھایا, حسن چادر کے نیچے آ گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ آیا. سوال پھر وہی دہرایا گیا, اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا صرف نانا ہی نہیں, بھائی بھی چادر کے نیچے. حسین آئے سلام کیا, چادر کے نیچے سے سلام کا جواب آیا. اجازت ہے نانا میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ چادر کا پلو اٹھا, حسین آ گئے چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد خود امیر المومنین آ گئے. فرمایا سیدہ مجھے اپنے ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا یا علی صرف اکیلے نبی نہیں, آپ کے دو بیٹے بھی چادر کے نیچے ہیں. علی آئے چادر کے قریب, علی نے کیا سلام, سلام کا جواب آیا. علی بھی چادر کے نیچے آ گئے. اب یہ چادر کے نیچے ہیں, ایک پہلے سے موجود, تین اور چادر کے نیچے. سیدہ ہے چادر سے باہر. یہ میرے بدے ہاتھ ہیں, میں نے پڑھی حدیث کتاب کے سامنے. اب مجھے بول کے بتانا. امام حسن آئے, پوچھا اما نانا کہاں ہے؟ بی بی نے بتایا وہاں ہے. حسین آئے, پوچھا اما نانا کہاں ہے؟ بی بی نے بتایا وہاں ہے. علی آئے, پوچھا زہرا رسول کہاں ہے؟ فرمایا وہاں ہے. یہ تینوں جو آئے تھے یہ تینوں امام ہیں, یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو, امام کہتے ہیں ہادی کو, امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو. جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں, جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں.